अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, हमारा आज का मौजू पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का एक बाहम मुआहदा, जिसे हम बाहमी दिफा का मुआहदा भी कह सकते हैं। क्या ये हो रहा है? क्या इसके होने के इम्कानात हैं? ये किस स्टेज पर है? इसके खित्ते पर अमेरिका, यूरोप, इसराइल, चीन और रूस पर क्या असरात होंगे, और ख़ुसूसन हमारे पड़ोसी, हमारे बदखा, बहरहाल है तो सही, भारत पर इसका क्या असरात होंगे। आइए हम आज के इस मौजू पर बहस करते हैं। याद आया मुझे, इससे पहले बहुत सारे हमारे व्लॉग गुजरे हैं जिसमें हमने इस चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं की आपसे, जो आज हम दोबारा करेंगे। वो है सब्सक्रिप्शन की और इसको आगे शेयर करने की। हमारे इस व्लॉग को आगे ज़रूर शेयर किया करें। आइए आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये कहें कि ये मुआहदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर बात हो रही है या नहीं हो रही है, तो जी हाँ, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा होने के करीब है। इस पर बातचीत चल रही है और ज़्यादा कभी इम्कान यही है कि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्क मुआहदा हो जाएगा। इससे पहले आप जानते हैं कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान SMDA यानी कि स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, या जिसको बाहमी दिफा का मुआहदा कहा जाता है, ये तय करार पाया था और तुर्की ने इसमें इंटरेस्ट शो किया था। इंटरेस्ट तो खित्ते के दूसरे ममालिक ने भी, खुसूसन ईरान ने भी दबे लफ्ज़ों में किया था, लेकिन आप जानते हैं कि ईरान के हालात फ़िलहाल इस तरह के नहीं हैं और जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस इस तरह के नहीं हैं कि फौरी तौर पर ईरान को इसमें शामिल करने का सोचा जा सके। बहरहाल पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया, इन तीनों के दरमियान में नेटो तर्ज के आर्टिकल 5 का मुआहदा जो है वो तय पाया जा सकता है। जनवरी 2026 की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, उसमें अगर हम बात करें ब्लूमबर्ग की, टाइम्स ऑफ इसराइल की, मिडल ईस्ट आई, यूरेशियन टाइम्स या डॉन की अगर हम बात करें, इसी तरह इंडियन बहुत सारे अखबारात ने इस तरह के आर्टिकल शाया किए हैं कि तुर्की इस मुआहदे में शामिल होने के लिए आला सतह पर बातचीत चला चुका है और ये मामला काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और इस हवाले से मुआहदा जल्द तय पाने के कभी इम्कानात भी हैं। ये मुआहदा किस किस्म का होगा? जैसे कि हमने पहले आपके साथ जिक्र किया, इसमें मुश्तरका फ़ौजी दिफा, फ़ौजी तावन, हथियारों की तरक्की, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और इलाकाई इस्तेहकाम पर मबनी ये मुआहदा होगा। सऊदी अरब ज़ाहिर है वसाइल के हवाले से तुर्की और पाकिस्तान दोनों से बहुत आगे है, तो वो अपने माली वसाइल को इस हवाले से ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा, जबकि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत, अपनी जोहरी सलाहियत, अपनी अफरादी क़ुव्वत के हवाले से यहाँ पे बहुत बड़ा मकाम रखता है और तुर्की का जंगी तजर्बा, उसकी जदीद दिफाई सनत, खुसूसन उसके जो ड्रोन्स हैं, ये तमाम चीज़ें मिलकर इस खित्ते में एक पायदार अमन की ज़मानत दे सकते हैं। पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? अगर हम पहले बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जोहरी और रवायती जो दिफाई ताकत है, उसके तवाज़ुन में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अगर हम मुआशी फ़ायदे की बात करें तो ज़ाहिर है सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करने चाह भी रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है कि इंशाल्लाह जल्द ही उसकी तरफ से सरमायाकारी मज़ीद भी की जाएगी और तेल की जो दरामदात हैं पाकिस्तान की, उसमें भी काफ़ी सहूलियत मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। इलाकाई हैसियत से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक मुस्लिम नेटो तर्ज के इत्तेहाद का मरकज़ बन सकता है, जो कि आलमी सतह पर उसकी अहमियत को बढ़ाएगा। पाकिस्तान की पहले ही आप जानते हैं कि जियो स्ट्रेटिक पोजीशन एक ऐसी है दुनिया में, इसकी जो पोजीशन है वो एक इस जगह पर ये कायम है कि इसके एक तरफ दुनिया की बहुत बड़ी ताकत चीन है, दूसरी जानब रशिया है और तीसरी जानब एक भूखी नंगी ताकत जिसने अपने ऊपर एक मुलम्मा चढ़ा रखा है तरक्की का, वो भारत है। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो इस पूरे खित्ते में
ایک مرکزی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ ہاں چیلنج کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے چیلنج یہ ہوں گے کہ امریکہ، بھارت، ان کے ساتھ پاکستان کے تناؤ جو تعلقات ہیں اس میں تناؤ آ سکتا ہے۔ بھارت کے لیے یہ کیسا ہوگا؟ تو بھارت پر اس کے اثرات اس طرح ہوں گے کہ سعودی عرب جو بھارت کا اہم تیل کا سپلائر ہے اور معاشی پارٹنر ہے، ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں یا اس میں تشویش کا عنصر پایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر ہم بات کریں کہ بھارت کی پالیسی کے حوالے سے، تو بھارت کی پالیسی ترکی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں پہلے ہی پاکستان کی وجہ سے وہ کافی تشویشی میں مبتلا رہتا ہے، تو ترکی کے حوالے سے مزید اس کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سفارتی تنہائی کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بھارت کو خلیج میں متبادل جو اتحادی ہیں وہ تلاش کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہمیں اس کا بہت بڑا اتحادی نظر آ رہا ہے وہ UAE اور قطر ہے۔ ظاہر ہے قطر، عمان اور UAE کے اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کے ساتھ بھی تعلقات میں تشویش کا عنصر سامنے آ جائے گا۔ ایران پر کیا اثرات ہوں گے؟ ایران آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی جب ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا تھا تو ایران نے اس کو خوش آمدید کہا تھا اور اس کو مثبت دیکھا تھا۔ اگرچہ اگر آپ کوئی بھی مغرب کا یا اگر آپ تجزیہ لیتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یہ کہیں گے جی ایران کو بڑی تشویش ہوگی، ایران کو بڑی تکلیف ہوگی، ایران جو ہے وہ اس کو خطرہ ہوگا۔ کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ایران اس بات کو جان گیا ہے، سعودی عرب اس بات کو جان گیا ہے کہ ایران کو سعودی عرب کا ہوا دکھا کے اور سعودی عرب کو ایران کا ہوا دکھا کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ ان دونوں برادر ملکوں کو اب اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شراکت داری ہی بہتر ہے، اور ان دونوں میں رواداری اور جو امن کا پیغام ہے وہی سب سے بہتر چیز ہے، اور ہمیں آنے والے دور میں یہی نظر آئے گا۔ ایران کی پوری کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ اس اشتراک کا حصہ بنے، اگرچہ یہ فی الحال تو ممکن نہیں ہے۔ مجھے ابھی آنے والے 5 سے 10 سالوں میں تو اس طرح کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا۔ البتہ اگر ایران کی کنڈیشن کچھ بہتر ہوتی ہے تو اس صورت میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے مثلا 10 سے 15 سال کے اندر شاید ایران اس اتحاد کا حصہ بن سکے گا۔ خلیج کے ممالک کے اوپر اگر ہم اس کا اثر دیکھیں تو UAE، قطر، بحرین، عمان، کویت، ان تمام کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اور خصوصاً اگر ہم بات کریں UAE اور بحرین کی تو یہ بھارت کے بڑے قریب ہیں اور اسرائیل کے بھی بہت قریب ہیں، تو انہیں اس حوالے سے تشویش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خطے میں نئی طاقت کا ایک توازن قائم ہوگا۔ خلیج میں اسلامی نیٹو طرز کا بلاک بننے سے علاقائی طاقت کا توازن تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی عمل دخل جو ہے بحرین میں اور اسرائیل میں پہلے کی نسبت کم ہو جائے۔ اسرائیل اور امریکہ یا یورپ کے رد عمل کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیل کو البتہ اس بارے میں کافی تکلیف ہوگی، اور وہ تکلیف ابھی سے ہمیں نظر بھی آ رہی ہے۔ یورپ کی جہاں تک بات ہے وہ اس چیز کو ذرا غور سے دیکھیں گے، لیکن ان کا زیادہ جو ہے ان کا اگر ہم یہ کہیں کہ توجہ اس بات پہ ہوگی کہ نیٹو کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا، کیونکہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے اور علاقائی استحکام پر ان کی بڑی نظر ہوگی۔ ممکنہ طور پر وہ سفارتی دباؤ تو ڈالیں گے، لیکن یورپ اس حوالے سے کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان، ترکی اور سعودیہ کے معاہدے کو پر اپنا کو دباؤ ڈال سکے۔ امریکہ جو ہے اس کو اپنی گرفت کو کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ ترکی کے اوپر اور پاکستان کے اوپر اس حوالے سے دباؤ ڈالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ سعودیہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ امریکہ نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور خصوصاً امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے اسرائیل کو سعودیہ مان لے اور اسرائیل کے نیچے لگ کر کام کرے، جبکہ سعودیہ اس حوالے سے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس حوالے سے امریکی دباؤ کا تینوں ممالک کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چین اور روس کے ممکنہ رد عمل کی اگر ہم بات کریں تو چین جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا خوش ہوگا، کیونکہ امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہونے کی امید ہے۔ اس سے چین کی جو BRI
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو پالیسی ہے اور علاقائی تعاون کی جو پالیسی ہے، یہ اتحاد اس کے حق میں جائے گا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ تو پہلے ہی بہت اچھے تعلقات ہیں، ترکی کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس لیے چین جو ہے وہ اس کو مثبت پہلو میں دیکھے گا۔ روس جو ہے وہ ایران کی وجہ سے، اگر تو ایران کے تعلقات اچھے نہ ہوتے تو ڈیفینیٹلی اس نے تشویش کے حوالے سے دیکھنا تھا، لیکن کیونکہ ایران کے بھی اب تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں، ترکی کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی، تو اس حوالے سے روس جو ہے وہ بھی اس کو ایک مثبت پہلو سے دیکھے گا۔ روس کا ترکی کے ساتھ بھی ایک اچھا تعلق ہے پہلے سے ہی، اور دفاع کے حوالے سے بھی وہ کافی ان کے ساتھ قریب ہے، تو اس حوالے سے روس اسے نئی طاقت کا ایک قطب قرار دے رہا ہے، جو اسے ملٹی پولر ورلڈ میں ایک اور پول کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اگر تو یہ اتحاد بنتا ہے تو آنے والے 5 سے 10 سال میں اس اتحاد میں کافی سارے مزید اتحادیوں کے شامل ہونے کی بہت زیادہ امید ہے۔ آج کا یہ ہمارا ولاگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔